اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حساب اور کتاب اور جزا اور سزا کا سلسلہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے انہی چیزوں کا سوال کرنا ہے کہ جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جو چیز ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہم سے سوال بھی نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اس لیے کہ تمہارا اپنی ذات پر مکمل کنٹرول ہے، واہلیکم، اور جو تمہارے گھر والے ہیں، یعنی وہ لوگ، وہ افراد کہ جن پر تمہارا اختیار چلتا ہے، کہ جن پر تمہارا کنٹرول چلتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اچھائی کا سب سے جو پہلا عمل جس کو ہم اکثر بھولے رہتے ہیں وہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، جو اچھائی کے راستے پر جس نے چلنے کی کوشش کی اور اچھائی کے راستے پر چلتا رہا، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو بہتر بناتا رہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو اپنے دل اور دماغ کی خواہشات کو ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا رہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی ذاتی خواہشات پر ترجیح دیتا رہا، اور جس نے اپنی خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اگر مسلمان نے بہتری کی طرف جانا ہے، مسلمان نے اچھائی کی طرف جانا ہے، انفرادی حالت میں بھی، اجتماعی حالت میں بھی، مالی حالت میں بھی اور اخلاقی حالت میں بھی، تو انسان کو جو سب سے پہلے جنگ لڑنا پڑتی ہے وہ اپنی ذات سے لڑنا پڑتی ہے۔ اس شیطان سے لڑنا پڑتی ہے کہ جو ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور ہمیں ہر لمحہ پہ بہکاتا رہتا ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو، اپنی دل کی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انتہائی فرما بردار کہلاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشات نفس پر چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے بے شک وہ مختلف تعویلیں اور دلیلیں بھی لاتا رہے، تو نام تو شاید ایسے شخص کا کوئی مسلمان ہی ہو، لیکن در حقیقت وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع نہیں کیا۔ ہم دفاتر میں یا کاروباری زندگی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا جونیئر شخص موجود ہوتا ہے، اور اکثر دفاتر میں آپ کو ایسے شخص ملیں گے کہ جو انتہائی ایماندار ہوتا ہے، انتہائی قابل ہوتا ہے اور انتہائی محنتی ہوتا ہے، اور اس کی اس قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے اس کا جو آفیسر ہے، اس کا جو باس ہے، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ یہ اکثر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی شخص ہر محکمے میں، ہر دفتر میں، کسی بھی بزنس میں ہمیں کوئی شخص ضرور نظر آ جائے گا جو جونیئر ہوگا عہدے میں، لیکن جو اس کا باس ہوگا، جو اس کا آفیسر ہوگا، وہ اس کی بات ٹالے گا نہیں۔ یعنی وہ جو جونیئر شخص تھا، وہ جو چھوٹے عہدے کا شخص تھا، اس نے اپنی محنت، اپنی ایمانداری اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنا دائرہ اختیار اتنا وسیع کر لیا ہے، اتنا بڑھا لیا ہے
کہ اس کا افسر بھی اس کی کوئی بات ٹالنے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہ جو اتھارٹی ہے یہ اخلاقی اتھارٹی کہلاتی ہے، مورل اتھارٹی کہلاتی ہے. یعنی یہ کسی پوسٹ اور عہدے اور کرسی کی اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کے کردار، اخلاق اور محنت اور قابلیت اور ایمانداری کی اتھارٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا افسر بھی جو ہے وہ عملی طور پر اس کا ماتحت ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بات ٹالنے کو وہ تیار ہی نہیں ہوتا. یہی وہ اخلاقی اتھارٹی تھی کہ جس کو لے کر سارے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور انہوں نے انسانیت کو جنگلی اور وحشی حالت سے نکال کر تمدن اور تہذیب کے راستے پر ڈال دیا. یہ سارے انبیاء علیہ السلام جس اتھارٹی کو یوز کرتے رہے وہ کوئی کرسی کی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی، وہ اقتدار کی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی. تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام میں جو ہمیں صرف 2 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو. باقی کسی انبیاء کے پاس بادشاہت نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کرسی کی اتھارٹی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو تھے ان کی بات پر لبیک کہتے تھے اور ان کے پیروکار بنتے تھے. اور اگر ہم اپنے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے طرز حیات کو دیکھیں، اور آج ہم سوچیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 1420 سال گزر چکے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی جاگیر بھی نہیں تھی، اور آپ کے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج کروڑوں مسلمان کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی نہیں دیکھی اور صرف انہوں نے احادیث میں ان کی باتیں پڑھی ہیں، اور یہ آج کروڑوں مسلمان جب ان کا نام لیتے ہیں تو انتہائی ادب سے لیتے ہیں. اور ان کروڑوں مسلمانوں میں سے کئی لاکھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ کون سی ایسی خوبی تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے لیے ایک بہترین ماڈل، ایک رول ماڈل بنا کر رکھ دیا. اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ بنا کر رکھ دیا.